KMC کے عباسی شہید ہسپتال میں پاکستان کا یہ پہلا ہسپتال ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو، جہاں ہم نے ہیموفیلیا کا علاج کا ایک سینٹر اسٹیبلش کیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ یہ ہمارے پاس اسپیس تھی، ہمارے پاس جگہ موجود تھی، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ ڈاکٹرز موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے جن کا یہ جذبہ تھا کہ جو پیشنٹس ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے اس طرح کا سینٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ آج الحمدللہ میں نے ڈپٹی میئر صاحب نے وہ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر ہیموفیلیا سینٹر جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے، تاکہ وہ بچے بچیاں جن کو یہ مرض لاحق ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ خوبصورت سا بچہ ہو بچی ہو ایک دم سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ اتنا مہنگا علاج ہے جس کو ایک عام آدمی خود افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا یہ مہنگا اتنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے اس کو اسٹیبلش کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو یہ جس طرح بھٹو صاحب نے 1974 میں عباسی شہید اسٹیبلش کیا تھا، پہلی بار یہ کام کیا تھا اس ڈسٹرکٹ یا ملکہ ڈسٹرکٹ کی عوام کے لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے تحت، آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے عباسی شہید ہسپتال میں یہ پاکستان کا پہلا ہیموفیلیا سینٹر اسٹیبلش کیا ہے، جہاں پر بچے بچیوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ کہ جو 2024 کے انتخابات ہیں یہ غلط ہوئے ہیں، فارم 47 ہے، اور ہم اس کے لیے مولانا صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے۔ مولانا صاحب کا تو گلہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا PTI کے دوست اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر مولانا صاحب کا جو مینڈیٹ ہے وہ چرا کے فارم 47 کے ذریعے بلے کو دیا گیا ہے؟ تو میرا یہ ماننا ہے یہ صرف سیاست کی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام کو جو مسائل درپیش ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ آپ اکانومی کو بہتر کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید بجلی کے نرخوں میں انشاءاللہ حکومت کمی لانے میں کامیاب ہو پائے گی۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں ذمہ دار سیاسی لیڈران یا کارکنان کے طور پر ان اچھے کاموں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 28-29 میں جب انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو دیکھ لیا جائے گا۔ ہمارے پاس بحیثیت حکومت دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے کہ جو چیز بند پڑی ہوئی ہے اس کو بند رہنے دیں۔ جب پیشنٹ آئے عباسی شہید کے دروازے پر تو دروازہ بند ہو، ڈاکٹر ان کو کہہ دیں کچھ نہیں ہو سکتا، آپ جائیے پرائیویٹ ہسپتال چلے جائیے۔ یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ان کی دہلیز پر اس سروس کو پرووائڈ کیجیے۔ تو ہم وہ سروس کو پرووائڈ کرنے پر بلیو کرتے ہیں۔ ہم کسی پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے نہیں ہیں کہ پرائیویٹ ہسپتال چلے جاؤ۔ بہت سارے پرائیویٹ ہسپتال ہماری زمینوں میں بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا کہ وہ کیسے پیسے چارج کر رہے ہیں، تبھی اس کے اوپر بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ کہ وہ سروس، وہ فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے، اور اگر مارکیٹ میں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں وہ چیز 100 روپے کی ہے نا، تو پبلک سیکٹر ہسپتال میں، KMC کے ہسپتال میں وہ سروس اس کی آدھی قیمت میں ملے۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، میں سوچتا ہوں گلاس آدھا بھر رہا ہے کہ کم از کم سروس ہم پرووائڈ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اور جوں KMC کے مالی حالات اب بہتر آتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو بھی میک شور کریں گے کہ جو ادویات پرووائڈ کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ذمہ داری نبھائیں، انشاءاللہ ان کو بہتر کریں۔ تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاری ہیں۔ میں آپ کے پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو مزید بہتر بنائیں گے۔ ہم نے ایک ایسٹیمیٹ کیا جس کے تحت شہر میں 12 کوئی بڑی لیکیجز تھی، شہر کے بیچ میں، شہر کے باہر دھابے جی پپری کی سائڈ پہ تو بڑی لیکیجز ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں ایڈریس، لیکن شہر کے اندر تقریباً کوئی ایسی 12 لیکیجز تھیں جن سے تقریباً ڈیلی کا 1 کروڑ گیلن 10 MJD پانی ضائع ہو رہا تھا ایک۔ اور چونکہ وہ لائن لاسز کی وجہ سے وہ لائنوں کا یہ حال نہیں تھا، ہم فل پریشر کے ساتھ پانی کو بہا نہیں پاتے تھے، تو لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ تو میں نے اس کے بجٹ کو اپروو کیا اور میں نے واٹر بورڈ حکام کو کہا کہ وہ لائن لاسز کو بہتر کرنے کا کام کریں۔ 12 جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، 12 میں سے شعیب 10 جگہوں کے اوپر ریپیئر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ باقی 2 جگہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ 12 سے 14 گھنٹے میں، یعنی کہ آج دن کے اختتام تک
اس کام کو بھی مکمل کر لیا جائے گا. اس کے بعد جو چڑیا جگہ ہے وہاں سے پانی کھولا جائے گا. 24 گھنٹے لگتے ہیں پانی آنے میں, تو انشاءاللہ اس سے پانی کی جو سپلائی ہے اس میں بہتری آئے گی, جس سے جو علاقے مستفید ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا فائدہ ہوگا, بہت حد تک فائدہ ہوگا اس سے. لیاری کا فائدہ ہوگا, اولڈ سٹی ایریا کا فائدہ ہوگا, چنیسر ٹاؤن کا فائدہ ہوگا, جنا ٹاؤن کا فائدہ ہوگا. شہر کے بیچ کے وہ علاقے ہیں جہاں پر ڈسٹریبیوشن کے لاسز تھے, تو انشاءاللہ یہ ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے جس سے ہم یہاں کے لائن لاسز کو مکمل کر کے لوگوں کی جو پانی کی سپلائی کے نظام تھا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے جیسا میں نے کہا آج دن کے اختتام تک یہ ریپیئر کا کام مکمل ہو جائے گا اور سپلائی کل تک انشاءاللہ نارملائز کر دی جائے گی. اور پھر ہب ڈیم کے اوپر ویسے ہی ہم کام کریں جو کہ اگست کا ہمارا ٹارگیٹ ہے, جو کہ کراچی شہر کے اندر اضافی انفراسٹرکچر پانی کا 20 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ میئر ڈپٹی میئر شامل کرنے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت ہو, کراچی کی حکومت ہو اور وفاقی حکومت ہو, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی پرووائڈ کرے. انشاءاللہ ہم انگیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ ہم تینوں چیزوں کے اوپر کام کریں, جب وفاق سے پانی چاہیے وہ, جو ہمیں اپنی لیکیجز کو ٹھیک کرنا ہے وہ, اور تیسرا جو ہب سے اپنے انفراسٹرکچر کے ذرا پانی لانے کی ضرورت ہے وہ بھی, چھوٹے ڈیم جو بنائے جا رہے ہیں وہ بھی. یہ تمام چیزوں کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں اور نیت ہماری یہ ہے کہ مسائل کو حل ہونا چاہیے. لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا نصب العین ہے, ہمارا نظریہ ہے.